مقبوضہ کشمیر میں بدترین بھارتی مظالم، وزیر اعظم کچھ دیر بعد امریکی مسلم کمیونٹی سے خطاب کریں گے۔ عمران خان اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ہیوسٹن میں ہزاروں افراد سے ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کا خطاب سوشل میڈیا پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ ممکنہ امریکی صدارتی امیدوار برنی سینڈرز کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ اسنا کنونشن سے خطاب میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ سیکیورٹی کے نام پر کریک ڈاؤن کر کے کشمیریوں کے حقوق چھینے گئے۔ وادی میں کرفیو فوری ختم اور مواصلاتی نظام بحال کیا جائے۔ امریکی حکومت کو انسانی حقوق کے لیے بھرپور آواز اٹھانی چاہیے۔ کرفیو اور پابندیاں، جنت نظیر وادی کو جیل بنے آج 28واں دن ہے۔ علاقے میں غذائی بحران، ادویات کی بھی قلت، چپے چپے پر بھارتی فوجی تعینات۔ کشمیری عوام کا پابندیاں روندتے ہوئے احتجاج کا سلسلہ بھی جاری۔ ادھر مسلسل کرفیو نے کشمیری طلبہ کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹرز لاہور اور پاکستان رینجرز پنجاب کا دورہ، سرحدی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ پاک فوج ثابت قدم ہے، آفیسرز اور جوانوں پر فخر ہے، وہ قوم کی توقعات پر پورا اترے۔ انسداد دہشت گردی آپریشن نے پاک فوج کو سخت جان بنا دیا۔ پاکستان میں مندر آباد ہیں، مودی نے مقبوضہ کشمیر میں مساجد سنسان کر دیں۔ شاہ محمود قریشی کا عمرکوٹ میں جلسے سے خطاب، کہا مودی سری نگر میں مسلمانوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، میں ہندو برادری کے سامنے کھڑا ہوں۔ وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو میں بھارت کو مذاکرات کی مشروط پیشکش بھی کی۔ شرائط میں کرفیو کا خاتمہ، انسانی حقوق کی بحالی، کشمیری رہنماؤں کی رہائی اور ملاقات کی اجازت شامل۔ OIC کا کشمیریوں سے پھر یکجہتی کا اظہار، مقبوضہ وادی میں کرفیو اٹھانے اور مواصلاتی نظام بحال کرنے کا مطالبہ۔ اعلامیہ میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی حقیقت بدلنے کا بھارتی اقدام یک طرفہ ہے۔ خطے میں ترقی اور امن کے لیے پاکستان اور بھارت میں مذاکرات ضروری ہیں۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں OIC کا اعلامیہ مثبت پیش رفت اور پاکستان کے موقف کی تائید ہے۔ بھارت کی ریاست کیرالہ میں پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ ویڈیو وائرل ہونے پر بی جے پی کی مقامی حکومت آگ بگولا ہو گئی۔ 30 طلباء کے خلاف مقدمہ درج۔ بھارتی فوج جلد کشمیر سے نکلنے پر مجبور ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر کی لندن میں پریس کانفرنس، کہا کہ وقت آ گیا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کا خون مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے خون کے ساتھ شامل ہو۔ کنٹرول لائن کی طرف پرامن مارچ کریں گے۔ دنیا کو مودی کے عزائم سے باخبر کرنا ہے۔ اگر کشمیر کا جھنڈا گر گیا تو مودی کا اگلا ہدف پاکستان ہوگا۔ پاکستان میں جس طرح مسئلہ کشمیر کو سمجھتے ہیں، دنیا کے لوگ ایسے نہیں دیکھ رہے۔ ممتاز قانون دان بیرسٹر خاور قریشی کی 92 نیوز کے پروگرام ہارڈ ٹاک سے گفتگو، بولے پاکستان مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اچھی مہم چلا رہا ہے، دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن نے تعاون نہ کیا تو نیب قوانین میں ترمیم پر آرڈیننس لائے گی۔ وزیر قانون فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ نیب قوانین میں ترمیم وقت کی ضرورت ہے، ترمیم مثبت تبدیلی لائے گی۔ پلی بارگین کمیٹی میں وزیر کی جگہ بیوروکریٹس کو شامل ہونا چاہیے۔ نیب کو کسی کو ڈرانے کے لیے ہتھیار نہیں بننا چاہیے۔ الیکشن کمیشن اراکین کے تقرر پر ڈیڈ لاک ہو تو صدر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ پیٹرول کے بعد سی این جی بھی سستی، سی این جی کی قیمت میں 4 روپے 40 پیسے فی لیٹر کمی۔ پنجاب میں سی این جی 85 روپے 50 پیسے لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا اطلاق ہو گیا۔ پیٹرول 4 روپے 59 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے 33 پیسے فی لیٹر سستا کیا گیا۔
کراچی میں سرمایہ کاری پر منافع دینے والے ایک اور کاروبار کا بھیانک انجام، رینجرز کے ہاتھوں گرفتار 2 بھائیوں کے تفتیش میں سنسنی خیز انکشافات۔ مقتول سے 26,50,000 روپے لیے تھے، ہر ماہ 1 لاکھ روپے منافع دیتے رہے۔ کاروبار میں نقصان ہوا تو مقتول زعیم کو منافع دینے سے معذرت کی، دھمکیوں پر جانور ذبح کرنے والے اوزار سے زعیم کی لاش کے ٹکڑے کیے۔ کراچی میں طارق روڈ پر گاڑی کی ٹکر، ایک خاتون جاں بحق، دوسری زخمی۔ شاہراہ فیصل پر ڈمپر کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق، بچی اور ایک شخص زخمی۔ اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ ادھر قائد آباد میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ کامبنگ آپریشن، متعدد افراد گرفتار۔ کوہستان میں گاڑی کھائی میں گرنے کا معاملہ، 10 لاشیں مل گئیں، باقی افراد کی تلاش کا کام آج سے شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان آج جائے حادثہ کا دورہ اور متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرنے کوہستان جائیں گے۔ لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب سی این جی اسٹیشن پر آگ بھڑک اٹھی، آگ سلنڈر میں لیکیج کے باعث لگی، بس بھی جل گئی۔ ریسکیو کی 5 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ محرم الحرام 1441 ہجری کا آغاز، آج یکم محرم الحرام، یوم عاشور منگل 10 ستمبر کو ہوگا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین مفتی منیب الرحمان کا چاند نظر آنے کا اعلان۔ چاند دیکھنے کے متعلق ملک کے مختلف حصوں سے کئی شہادتیں موصول ہوئیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہروں مڈلینڈ اور اوڈیسا میں فائرنگ کے واقعات، 5 افراد ہلاک، 20 زخمی۔ پولیس نے ایک حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ حملہ آور سفید فام ہے، عمر 30 سے 35 سال ہے۔ کارروائی کے دوران 3 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ پولیس کو مشتبہ افراد کی تلاش۔ اسرائیل اور لبنان کی تنظیم حزب اللہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، اسرائیل نے لبنان کی سرحد پر اضافی فوج پہنچا دی۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو حزب اللہ کے دفاتر پر حملے کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، جوابی کارروائی کی حکمت عملی طے کر رہے ہیں۔ امریکی فورسز کا شام کے شمال مغربی علاقے میں حملہ، 40 ہلاک۔ حملہ حراس الدین، انصار التوحید اور دوسرے گروپوں کے ٹریننگ کیمپ میں میٹنگ کے دوران کیا گیا۔ امریکہ نے حملہ شام کی جانب سے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد کیا۔ امریکی حکام اور طالبان افغان امن معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ افغانستان میں امریکی نمائندہ زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے کہ معاہدہ 18 سال سے جاری تشدد کو ختم، باعزت اور پائیدار امن کے لیے افغانوں کے مل بیٹھنے کا دروازہ کھول دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا۔ میں ہوں ثنا طاہر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کا 56واں اجلاس ہیوسٹن میں جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ہزاروں افراد سے براہ راست خطاب کریں گے۔ عمران خان خطاب میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے مسلم کمیونٹی کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم کا خطاب پاکستانی وقت کے مطابق صبح 8:30 بجے ہوگا۔ عمران خان کا خطاب سوشل میڈیا پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ خطاب سننے کے لیے امریکہ کے علاوہ کینیڈا سے بھی ہزاروں پاکستانی شرکت کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ آج امریکہ میں وزیر اعظم عمران خان ویڈیو لنک سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اور وزیر اعظم کا خطاب پاکستانی وقت کے مطابق صبح 8:30 بجے ہوگا۔ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کا
56واں اجلاس ہیوسٹن میں جاری ہے، جس سے وزیر اعظم عمران خان ہزاروں افراد سے براہ راست خطاب کریں گے۔ عمران خان خطاب میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے مسلم کمیونٹی کو آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا خطاب پاکستانی وقت کے مطابق صبح 8:30 بجے ہوگا۔ عمران خان کا خطاب سوشل میڈیا پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ خطاب سننے کے لیے امریکہ کے علاوہ کینیڈا سے بھی ہزاروں پاکستانی شرکت کریں گے۔